وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 20. آج کا موضوع، کیا ہم دین کے بارے میں اٹکل سے کام لیتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور ان مشرکوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد قرار دے کر اس کے جزو بنا دیے. بے شک انسان صریحاً بڑا ناشکر گزار ہے. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ. اے کافرو، اپنے پیمانہ فکر کے مطابق یہی جواب دو کہ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر رکھا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے انہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصے سے بھر جاتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. اور کیا اللہ اپنے امور میں شراکت و معاونت کے لیے اسے اولاد بنائے گا جو زیور و زینت میں پرورش پائے اور نرمی طبع اور شرم و حیا کے باعث جھگڑے میں واضح رائے کا اظہار کرنے والی بھی نہ ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے. کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے؟ نہیں تو اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور روز قیامت ان سے باز پرس ہوگی. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 20. لفظی ترجمہ، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم. اگر اللہ چاہتا ہم ان کی بندگی نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کو ان کے متعلق کچھ علم. انہم الا یخرسون، لیکن یہ گمان سے کام لیتے ہیں. اٹکل، گمان یا اٹکل. ام آتیناہم کتاباً، کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، تو وہ اس پر قائم ہیں. سامعین کرام، اہم آیت ہے. تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، ما لو شاء اللہ
لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کی بندگی نہ کرتے، یعنی غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہ قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی رد عمل نہیں دیتا تو پھر یہ ہے کہ اگر رد عمل نہیں دیتا تو اس سے انہوں نے ایک غلط مطلب لے لیا کہ اللہ تعالیٰ رد عمل کے طور پہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا تو ہم جو ہے وہ ایسا کر رہے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے سامنے کرام، یعنی انسان کے جو بنیادی جو حیثیت ہے اس کی کامیابی اور ناکامیابی کی، تو وہ اس کے بالکل قطعاً خلاف ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رد عمل عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ انسان کو مہلت دی جائے گی، انسان کو ہدایت دی جائے گی اور پھر اس کو ہدایت قبول کرنے کی مہلت دی جائے گی، اور وہ مہلت کا وقت آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ عام طور پہ موت تک ہوتا ہے، یعنی موت نزع کے وقت مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ نزع کے وقت ہم کہتے ہیں نا نزع کے وقت توبہ نہیں قبول ہوتی، بلکہ اس بات کی میں اتنی زیادہ مطلب آپ کو مختصر آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس مقصد کے لیے اس پر جبر نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جبر نہیں ہے، یعنی اختیار دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ بھئی حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب یعنی یہاں مہلت کا قانون ہے سامنے کرام، مہلت کا قانون ہے، اگر اس مہلت کے اندر اندر ہمیں اختیار ہے کہ اگر تم ہدایت قبول کرنا چاہو تو کر لو، نہیں تو تمہیں اختیار ہے تم گمراہی کو قبول کر لو، انکار کر دو، ناشکری کی روش اختیار کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ عام طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے سامنے کرام، اور آپ دیکھ لیں اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بہت سی گمراہیاں ہیں، یعنی انفرادی طور پہ بھی انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، اور اگر حق نہ ہو تو پھر گمراہی کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے سامنے کرام، جیسے کہ آج کل ہے، آج حق نہیں ہے تو گمراہی جو ہے سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ امریکہ بہادر جو ہے وہ دنیا کا تھانے دار بنا ہوا ہے، اور وہ کبھی کس پر پابندیاں لگاتا ہے، کبھی کس پر پابندیاں لگاتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر حق نہ ہو تو پھر تو باطل ہوگا۔ لیکن یہاں وہ بحث نہیں ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہے اور کس چیز پر نہیں راضی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بڑا اہم نقطہ ہے انہم الا یخرسون، یہ گمان اٹکل۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، اور یہ آیت میرے بارے میں ہے، آپ کے بارے میں، یہ مشرکوں کے بارے میں جب تھی تو تب تھی، آج وہ رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، آج ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ دیکھیں ہر ایک کی مختلف تشریحات ہیں دین کی، دین یعنی فرقوں میں ہم لوگ بٹ گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ہر ایک کی اپنی تشریحات ہیں۔ اچھا پھر یعنی یہ تو میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، دین کو تقسیم کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کو پر کفر کے فتوے، شرک کے فتوے لگ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے صاحب نکرام، اہل سنت میں سے بعض یعنی گروہ ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ تو مشرکانہ، لہٰذا تم مشرک ہو گئے، یہ تو کافرانہ خیال ہے، تم کافر ہو گئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے شرک اور کفر کی فتووں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دین حقیقت میں کیا ہے؟ دین وہ ہے
جو اللہ کا منظور شدہ ہے، جو حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، دین اسلام، وہ اصل دین ہے۔ اور پھر اس کی جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اصل ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے تو وہ اٹکل ہے، وہ ہمارا گمان ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم لوگ سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی رسول کی عملاً مخالفت ہے، اور تو اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں خوش ہیں اور اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا یہ معاشرتی رویہ ہے کہ قرآن اور سنت کے برخلاف ہم زندگی گزار رہے۔ قرآن سے تو ہم نے کب کا رخ موڑ لیا ہے سامنے کا، یہ تو آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں۔ کسی نے جب ہم نے ترک کر دیا سقوط بغداد میں قرآن کو، یعنی اس وقت تک ترک ہو چکا تھا، جبھی تو ہلاکو آیا اور اس نے بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا ہے، تو وہ ہمارا تنزل جو شروع ہوا ہے ابھی تک ہمارا کوئی عروج نہیں آیا ہے۔ ہاں امید ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہے، احادیث میں موجود ہے، لیکن آج تک ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ پاک آستانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یہ قرآن کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آپ 70 سال ہو گئے، 71 سال ہو گئے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا؟ 48 سے 2018 تک 70 سال بنتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ قرآن کو نافذ کیا ہے؟ نہیں، قرآن کو ہم من حیث القوم ہم نے عملی طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے، ریگریٹ کر دیا ہے۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، قرآن کا قانون ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ہماری عملی جو زبان حال ہے نا، اس سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں انفرادی زندگی میں قرآن کی ضرورت ہے، نہ اجتماعی زندگی میں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنا نظام، اپنا سسٹم، اپنا قانون دیکھ لیں، وہ قرآن کا تو نہیں ہے۔ قرآن تو صرف آپ کے آئین تک بس لکھا ہوا ہے کہ قانون قرآن کے مطابق ہوگا۔ 70 سال ہو گئے ہیں، آپ نے سود کی لعنت سے چھٹکارا نہ حاصل کیا ہے، نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ اپیل دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں یا شرعی عدالت میں کہ بھئی ہمیں سود کے خلاف اپیل دائر ہے حکومت نے۔ اور یہ دیکھ لیں نا، یعنی یہ تو ایک بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں کہ ہم تو قرآن کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ قرآن تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے انفرادی زندگی پہ بھی اور اجتماعی زندگی پہ، یعنی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ ہدایت خداوندی کی پیروی کرے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے اللہ کے سامنے، نہ انفرادی طور پر ہم جھکانا چاہتے ہیں، نہ اجتماعی طور پہ جھکانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو آپ کے جو نمائندے ہیں وہ کتنے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ اور ابھی یہ 2018 میں کی بات کر رہا ہوں، مئی کا مہینہ ہے، ایک وزیر کو تھپڑ مار دیا گیا، مخالف فریق نے، آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ وہ اتنی بدتمیزی کہ بس وہ وزیر کا آپ نے وہ کر دیا، اس کو تھپڑ، یعنی یہ کتنی بدتمیز قوم بن گئی۔ ایز اے ہول کہہ رہا ہوں آپ کو، گالیاں ہر لیڈر کی زبان پر، گالیاں، غیبت، بہتان تراشی ان کی زبان زد و عام ہے۔ آپس کا مسلم کوئی بھائی چارہ، کوئی اسلام نہیں، کچھ نہیں ایسی، یعنی بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اچھا اب ہمارا نظام کیا ہے؟ اٹکل پہ ہے، گمان پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں انفرادی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، صاحب نکلا، اجتماعی طور پہ تو میں کہتا رہتا ہوں،
انفرادی طور پہ یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک اٹکل ہے، اٹکل پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو. اسلام ہم نے حقیقی طور پر نہ سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے، اور پھر بھی شفاعت کے امیدوار ہیں ہم، ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی اسلام کو ہم نے قبول کیا ہی نہیں ہے. یہ تو مدر پدر کا اسلام ہے، یہ تو ہم نے قبول ہی نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے. گمان ہمارا یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. پھر دیکھیں میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتاؤں. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سنیں کہ ہم نے تو دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے ہیں. پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ حقیقت پر ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں. دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر پر دھوکہ کھا لیا ہے، باطن سے رخ پھیر لیا ہے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہماری منزل ہے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی یہ کیا مطلب، یہ بس گمان ہے. یہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اس سلسلے میں وہ آیت قرآنی کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اس آیت میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں نہ مسلمان کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ کافر کا، نہ مشرک کا، نہ منافق کا. یعنی ابتدا میں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ هل ننبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ بالاخسرین اعمالا، ایسے لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. ہاں بھائی بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ بتائیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں. اب پھر آپ کو میں توجہ دلاؤں کہ نہ کافر، نہ مسلمان، نہ مشرک، نہ کافر، نہ منافق، اس کا نام نہیں لیا جا رہا. الذین میں کون ہے؟ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے. ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. گمان کیا ہے؟ کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میں خیر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ اس قماش کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مل جائیں گے آپ. تو 10,000 کا وہ تھا، 10,000 کا مجمع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ پر فتح کرا دیا. 10,000 لوگ بھی کافی ہیں، 313 بھی کافی ہیں. ہاں ابھی تو آپ کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، اور کفر کا غلبہ ہے. امریکہ صاحب بہادر ہے، ادھر ہندوستان صاحب بہادر ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ فیصلے کرتے ہیں. سلامتی کونسل میں ایک مسلمان ملک نہیں ہے جو ویٹو پاور رکھتے ہیں، جو مسترد کرتے ہیں، جنرل کونسل کے فیصلوں کو ویٹو کر دیتے ہیں. کون؟ اس میں ایک بھی مسلمان نہیں. تو بہرحال یہ سوچنے کا مقام ہے. بس میں انہم الا یخرسون پہ بات کر رہا ہوں. یہ اٹکل ہے، گمان ہے. اب ہم اپنے گمان کے متعلق تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھ لیا. یہ میلاد کی محفلیں ہیں، اور یہ میلاد کی جلوس ہیں، اور یہ جو ہے وہ نعت خوانی کے محفلیں ہیں. لیکن آپ نے بنیاد کو تو چھوڑ کے آپ نے اگر کچھ کر بھی رہے تو وہ اس کا بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ اثر کیا ہے.
23 لاکھ مسلمان کا اجتماع ہوتا ہے حج کے، تقریباً 23 لاکھ، اور صرف 10,000 تھے جس کو یعنی جو پھر دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے دنیا فتح کر لی. اب دنیا آپ پہ چڑھی ہوئی ہے اور آپ کو پیس رہی ہے. دنیا کفر کے تھپڑ ہیں اور آپ وہ کھا رہے ہیں. کافر آپ کو خوب اچھی طرح مرمت کر رہے ہیں اور گمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا رب کے احکامات سے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے. یہ کیا آج ہم نے ایسا نہیں کیا ہے؟ کیا قرآن کو ہم نے ترک نہیں کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، کیا اس کی ملاقات کا کوئی خیال ہے ہمارا کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی دینی ہے، وہ ہم سے پوچھے گا، ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے. امت مسلمہ کی تو ایک ذمہ داری ہے، لیکن تکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول گواہ ہو. وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، سیر سپاٹے، کھانے پہناوے اور یہ رہنے کی جگہیں، خوابوں کی جنت آپ بناتے رہیں. آخرت میں جو حشر ہوگا، جس طرح مرمت ہوگی نا ہماری، تو وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ کا اس پہ یقین بھی نہیں ہے، یہ مجھے معلوم ہے. تو یہ گمان ہے، اٹکل گمان ہے. بیوی، میں آپ کو دیکھیں آسانی کے لیے یہ بات کرتا ہوں، بیوی کا خیال ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، شوہر کا خیال ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. سلوک دین نہیں ہے ان کی زندگی میں، نہ بیوی نہ شوہر، ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، خواہشات ہیں اپنے، بس اپنے طور پہ کہ ہم مسلمان ہوں گے. اب بیوی صاحبہ شوہر سے روٹھی ہوئی ہے اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ منظر کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ شوہر کو گھاس نہیں ڈالنی اور قرآن کو اٹھا کے پڑھ رہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر اذکار میں لگی ہوئی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں، شوہر سے روٹھی ہوئی ہیں. رسول نے فرمایا لعنت ہے ایسی عورت پہ جو شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ ناراضگی میں وہ رات گزرے، تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس بیوی پر. تو یہ شوہر بیوی کا مسئلہ نہیں ہے صاحب اکرام، میں کہہ تو دیتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کی یہ تھوڑی سی تفصیل کے لیے کہتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ ہمارا امت کا ہے. یہ امت راہ اعتدال سے ہٹ گئی ہے، یہ اس نے اسراف شروع کیا ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا اسراف کا لفظ جو ہم نے پڑھا تھا، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا یہ ذکر ہم تم سے ہٹا لیں کہ تم ایک بیہودہ قوم ہو. اب یہ دیکھیں باتیں کافروں کی ہیں، فٹ ہم پہ آ رہی ہیں، اس کا آپ کیا کریں گے؟ باتیں کافروں کی ہو رہی ہیں، مشرکوں کی ہو رہی ہیں، لیکن فٹ ہم پہ آ رہی ہیں. کیوں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج قرآن آپ آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کو ہم نے نہیں چھوڑا. آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. نہ انفرادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، نہ اجتماعی طور پہ. ہماری تو منزل دنیا بن گئی ہے، آپ دیکھ لیں. یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں اتنی لمبی چوڑی میرے دلائل کی ضرورت ہے. دنیا ہمارا منزل بن گئی ہے، جو بھی ہے ہم میں سے دنیا منزل ہے. مستقبل آپ دنیا کو کہتے ہیں، نقصان آپ دنیا کا سمجھتے ہیں. اللہ، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آج کی جو آیت ہے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ، اگر رحمان چاہتا تو ہم بندگی ان کی نہیں، یعنی باطل کی ہم بندگی نہیں کرتے،
ما لہم بذالک من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے اس کا، ان ہم الا یخرصون، یعنی بندگی کسے کہتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا ہے، جیسے کہ ہم نے آج اندازے لگائے ہوئے کہ حضور اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساری امت کو وہ، بھئی ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے، لیکن امت تو بنو، تم تو امت اجابت نہیں ہو، امت دعوت ہو، تم نے دعوت تم نے سنی ہے نہ اس کو قبول کیا ہے، اللہ تمہاری منزل نہیں ہے، آخرت تمہاری ترجیح نہیں ہے، تمہاری ترجیح تو دنیا ہے، یہ تو کافرانہ شیوا ہے، یہ تو کافروں کا شیوا ہے، ویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، ہلاکت ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے۔ آپ دیکھیں کیا ہم نے یہ دنیا کی چیزیں یہ دل میں نہیں بٹھا لی، یہ میں ہوں، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے، ہائے میرے بچے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، دیکھیں اٹکل جو ہے یہ کام نہیں آتا، گمان نہیں چلتا، ان الظن وما يتبع اکثرهم الا الظن، ان میں سے اکثر جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ دیکھیں سامعین کرام، حقیقت ہے، حقیقت وہ ہے جو قرآن میں ہے، حقیقت اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ اب اس کے خلاف اگر آپ کچھ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اول تو یہ ہے نا کہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ لگ چکا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اس کا سر جھکا ہوتا ہے، ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے سامنے کرام۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، اس کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، گمان اٹکل کہ اللہ معاف کر دے گا، ایسے تو نہیں ہوتی معافیاں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون۔ وقالوا ترجمہ سنا دیں، وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، ہم باطل کی پرستش نہ کرتے، ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے انہیں اس بارے میں کوئی علم، حقیقت کا علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، یہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون۔ And they say, had the most gracious willed, we would not have worshipped them, but they have no knowledge of that. They are merely guessing. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔